تین صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات۔ سامعین کرام، حضرات گرامی قدر، اس انتہائی مقدس اور انتہائی بابرکت مجلس اعزا سے آپ حضرات کے سامنے خطاب کی سعادت اور خطاب کا شرف حاصل کرنے کے لیے میں نے قرآن پاک کے انتہائی پاک کلمات کو اس مجلس کا موضوع سخن قرار دیا ہے۔ مشہور و معروف جملہ ہے، مائک آواز تیز کریں، مشہور و معروف جملہ ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے پاس اللہ کی اندیت میں اگر کوئی ہے تو وہ فقط اور فقط اسلام ہے۔ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں، ہم جس دین کے پیروکار ہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہمارا دین نہ یہودیوں جیسا، نہ عیسائیوں جیسا، نہ ہندوؤں جیسا۔ سلامت مولا آباد رکھے آپ، ٹھیک ہے نا؟ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں اس دین میں وہ دین مسلمان کو تنگ نظر نہیں بناتا، وسیع القلب بناتا ہے۔ اب یہ جملہ تو میں نے کہہ دیا کہ مسلمان اسلام کو ماننے والا تنگ نظر نہیں ہوتا، وسیع القلب ہوتا ہے۔ اسلام کے پیروکار بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا میرا ساتھ دیے گا۔ تو اب جب مسلمان وسیع القلب ہے تو اب مسلمان کی نظر، توجہ چاہ رہا ہوں، فقط صورت پر نہیں رکے گی، سیرتوں میں ڈوب جائے گی۔ مجھے ایک جملہ کہنا ہے اور جملے کے لیے انشاءاللہ سننے والوں کی توجہ کا طالب ہوں میں۔ مسلمان جب تنگ نظر نہیں ہوتا، وسیع القلب ہوتا ہے، اور اسلام کا پیغام یہ ہے کہ مسلمان وسیع القلب ہو جائے، تنگ نظر نہ بنے۔ تو اب مسلمان کی نظر فقط صورت پہ نہیں رکے گی، سیرتوں میں ڈوب جائے گی۔ اب مجھے بتائیں، فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کی صورت سے محبت تھی؟ یار آواز تیز کریے، آواز ہلکی کو کر دے رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی صورت سے توجہ کریں، فرعون محبت کرتا ہے۔ ایک ہی گھر میں موسیٰ بھی ہیں، فرعون بھی ہیں۔ روزانہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کی زیارت بھی کرتا ہے، اس سے محبت بھی کرتا ہے۔ تو میں ہاتھ جوڑ کے پروردگار سے کہوں کہ پروردگار، فرعون کو تیرے نبی کی صورت سے محبت ہے تو فرعون کو جنت دے دے۔ عجب نہیں کہ اللہ کا جواب آئے کہ تنہا نبی کی صورت سے محبت کرنا جنتی نہیں بناتا۔ سلامت رہے، مل کے سارے۔ یہ پیغام تھا،
مالک دے دے جنت. فرعون ہے ایک گھر میں ہے, موسیٰ بھی ہے, فرعون بھی ہے, روزانہ چہرے کی زیارت بھی کرتا ہے, موسیٰ کے چہرے کو دیکھ بھی رہا ہے, محبت بھی کرتا ہے. دے دے, کہا نہیں, تنہا نبی کی صورت سے محبت کرنا جنت نہیں بناتا. اسلام کا پیغام یہ ہے کہ صورت سے بھی محبت کرو, سیرت سے بھی محبت کرو, ہے نا. اب یہ نبی, میرے پیارے نبی کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. اب میرے نبی اکرم کی ذات میں ہر عضو کی صورت بھی ہے اور ہر عضو کی سیرت بھی ہے. تو اب اگر امت فقط نبی کی صورت لے لے تو یہ صورت کی محبت ہوگی, سیرت کی محبت نہیں ہوگی. پیغام اسلام کا یہ ہے کہ نبی کی صورت سے بھی محبت کرو, نبی کی سیرت سے بھی محبت کرو. نبی کے اعضاء و جوارح میں ہر عضو کی ایک صورت ہے, ایک سیرت ہے. توجہ فرمائے تاکہ بیان آخری مرحلوں میں آخری تقریر ہے, لیکن ظاہر ہے کہ مجھے مصائب بھی پڑھنے, لیکن اب دل چاہ رہا ہے کہ نبی کے چاہنے والوں کے سامنے یہ جملہ ہدیہ کروں تاکہ فکر آگے بڑھ جائے. میرے پیارے محمد کے ہر عضو میں ایک صورت ہے, ایک سیرت ہے. نبی کی جو آنکھیں ہیں ان کی ایک صورت ہے, ایک سیرت ہے نا. صورت سے بھی محبت کرو, سیرت سے بھی محبت کرو. نبی کی آنکھوں کی صورت یہ ہے کہ بڑی بڑی ہیں, دمبالہ دار ہیں, ان میں سرما لگا ہوا ہے. یہ نبی کی آنکھوں کی صورت ہے. اور نبی کی آنکھوں کی سیرت یہ ہے کہ یہی آنکھیں جیسے سوتے ہوئے دیکھتی ہیں ویسے ہی جاگتے ہوئے دیکھتی ہیں. سلامت سلامت مولا سلامت رکھے آپ کو, ہے نا. یہی پیغام تھا جو آج میں دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں. اسلام کا پیغام مسلمانوں کو کہ نبی کی صورت سے بھی محبت کرو اور نبی کی سیرت سے بھی, ہے نا. میرے پیارے نبی کی, بھائی آنکھیں ہمارے پاس بھی, آنکھیں نبی کے پاس بھی, ہاتھ ہمارے پاس بھی, ہاتھ نبی کے پاس بھی, لیکن نبی کے ہاتھ کی ایک صورت ہے, نبی کے ہاتھ کی ایک سیرت ہے. نبی کے ہاتھ کی صورت بتاؤں, نبی کے ہاتھ کی صورت یہ ہے کہ بھرے بھرے ہاتھ ہیں, مضبوط ہاتھ ہیں, خوبصورت ہاتھ ہیں. یہ نبی کے ہاتھ کی صورت ہے. اور نبی کے ہاتھ کی سیرت یہ ہے کہ یہی ہاتھ جب چاہتے ہیں چاند کو توڑ دیتے ہیں, سورج کو پلٹا دیتے ہیں. آباد ماشاء اللہ, اللہ اکبر, سلامت ہے. میں آیتیں, اب یہ جملہ آپ نے سن لیا ہے بڑی بیداری کے ساتھ. اب میں ذرا آیتیں پڑھنا چاہ رہا ہوں, ہے نا. دین فقط صورت کو نہیں مان, ہے نا, صورت کو بھی اور سیرت کو بھی, دونوں سے محبت کرو, ٹھیک ہے. اچھا, تو اب اسلام مسلمان کو وسیع القلب بناتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ ہر مسلمان کا دل وسیع ہو, ہے نا, اس میں وسعت نظر ہو, وسعت قلب ہو. اب میں آیتیں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے قرآن مجید کی. پروردگار عالم سورہ نحل میں کہتا ہے, 16واں سورہ, حوالے دے رہا ہوں تاکہ جا کے آپ آیتیں بھی چیک کریں, لیکن آیتوں کو پڑھنے کے بعد ایک فکر ہے جو سننے والوں کو ہدیہ کرنی ہے. میرا یہ پیغام ہے کہ میں قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوں اور اپنے نبی اور اپنے علی کے ذکر کو ساتھ رکھ کر آگے بڑھتا ہوں. یہ علی والے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ نبی والے بیٹھے ہوئے ہیں, محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں, علی ولیہ بھی پڑھتے ہیں, نبی کو بھی مانتے ہیں, علی کو بھی مانتے ہیں, ہے نا. اب سنو پروردگار سورہ نحل میں کیا کہہ رہا ہے. یہ ذہن میں جو تمہید میں نے بیان کیا وہ ذہن میں رہے. تنگ نظر نہیں بننا, وسیع قلب بننا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ نحل. وَلَٰكِن مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اللہ کہتا ہے جس نے بھی اپنا سینہ, قرآن بول رہا ہے, جس نے بھی اپنا سینہ کفر کے لیے کھولا اس پر اللہ کا غضب بھی ہے, اللہ کا عذاب بھی ہے. ابھی فکر ہوگی انشاءاللہ. یہ ایک آیت ہو گئی سورہ نحل کی آیت. اور اب پروردگار عالم سورہ انعام میں کہہ رہا ہے, 6واں سورہ, فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ. سورہ نحل میں جا کے آیت دیکھیں. اللہ کہہ رہا ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ, اللہ جس کی ہدایت کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے.
آ جائیں میرے ساتھ آ جائیں، مل کے انشاءاللہ کوئی فیصلہ ہوگا. اور اتنی دور سے حاضری دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ. وزیر آباد کے بڑے محترم سننے والے بیٹھے اور جو میرے سامنے بیٹھے یہ نبی کو مانتے ہیں، علی کو مانتے ہیں. اللہ کہتا ہے میں جس کی ہدایت کا ارادہ کرتا ہوں کیا کرتا ہوں؟ یشرح صدرہ للاسلام، اسلام کے لیے اس کے سینے کو کشادہ کر دیتا ہوں. یہ سورہ انعام کی آیت. اور اب پروردگار پھر ارشاد فرما رہا ہے کہاں پر؟ سورہ زمر 39واں سورہ. حوالہ دے کے آپ کے حوالے کر رہا ہوں تاکہ آیتیں جا کے چیک کریں. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، بڑا اہم پیغام ہے قرآن کی آیتوں کی روشنی میں. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اللہ کہتا ہے کہ میں جس کا بھی سینہ اسلام کے لیے کھولوں فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، وہ اپنے رب کے پاس سے نور کا حامل ہوتا ہے. سورہ نحل، سورہ انعام، سورہ زمر، ٹھیک ہے نا؟ 3 آیتیں ہو گئی. مولا قرآن بول رہا ہے فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، کہاں پر؟ سورہ زمر میں 39واں سورہ کے اندر 3 آیتیں ہو گئیں. اور اب چوتھی آیت سورہ یونس 10واں سورہ. یا ایھا الناس، اللہ بول رہا ہے اے انسانوں قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے انسانوں تمہارے پاس، تمہارے رب کے پاس سے، سورہ یونس اللہ بول رہا ہے تمہارے پاس، تمہارے رب کے پاس سے جو پیغام آیا اس میں نصیحت بھی ہے اور سینے کی بیماریوں کے لیے شفا بھی ہے. قرآن بول رہا ہے، اللہ بول رہا ہے. ماشاءاللہ یا علی، سلامت رہیں، آباد رہیں، آباد رہیں. اتنی بیداری سے سننے والے آ جائیں، جلدی آگے آ جائیں. مولا آباد رکھے. میں نہیں بول رہا ہوں، سورہ یونس میں اللہ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ ہمارا پیغام جو تمہارے پاس آیا ہے اس میں موعظہ ہے. موعظہ یعنی نصیحت ہے نا، واعظ. اور مالک کیا ہے؟ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ. بڑے نقطہ سنج افراد، بڑے بزرگ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، مجلسی سامعین میرے سامنے وزیر آباد کے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ نے کیا کہا؟ جو میرا پیغام ہے یہ اس میں سینے کی بیماریوں کے لیے دوا نہیں ہے، شفا ہے. دوا ممکن ہے اثر دکھلائے، ممکن ہے نہ دکھلائے. دواؤن، دوا نہیں کہا ہے نا، شفاؤن. اللہ سب کو شفا کامل و عاجل عطا فرمائے. اتنا مجمع بیٹھا ہے میرے سامنے، لوگ آئے چلے جانے، میرا ساتھ دیتے رہیے گا. میں نے 4-5 آیتیں پڑھ دی آپ کے سامنے. اس آیتوں میں کیا کہا اللہ نے؟ صدر یعنی سینہ، ٹھیک ہے نا، صدر یعنی سینہ. اچھا تو اب دیکھو، انسان کا دل تنگ بھی ہوتا ہے اور انسان کا دل کشادہ بھی ہوتا ہے. ایسے ہی سینہ تنگ بھی ہوتا ہے، کشادہ بھی ہوتا ہے. میں نے آیتیں پڑھ دی آپ کے سامنے، ٹھیک ہے نا. یہ دونوں صفتیں، تنگ ہونا اور کشادہ ہونا، نہ مطلق طور پر اچھی ہیں نہ مطلق طور پر بری ہیں، بلکہ اس بات کو دیکھنا ہوتا ہے جس بات کے لیے سینہ کشادہ ہو یا تنگ ہو. مولا آباد. یعنی اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی آپ سے پوچھے جناب یہ اس کا مطلب کیا ہوا، آپ کہیں گے مطلب یہ ہے کہ اگر اچھی بات کے لیے انسان کا دل کشادہ ہو تو اچھا انسان، اور اگر بری بات کے لیے خوش ہو رہا ہے، بری بات کے دل کشادہ ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے بڑا برا انسان، ٹھیک ہے نا. اچھا تو اب جتنے سننے والے بیٹھے ہوئے ہیں مجھے بتائیں، یہ کوئی ہم کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے، ہے نا. خالق ہمارا اللہ ہے. اچھا اللہ نے دیا، اس کے اندر سر بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہے، زبان بھی ہے، ہونٹ بھی ہے، دانت بھی ہے نا، ہاتھ بھی ہے، پاؤں بھی ہے. اسی وجود انسانی میں دل بھی ہے، سینہ بھی ہے. اب ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، دل کا اپنا مقام ہے، سینے کا اپنا مقام ہے. اتنی آیتیں پڑھی ہیں اس جملے کے لیے جو اب میں رزلٹ دینے لگا ہوں. دل کا اپنا مقام، سینے کا اپنا مقام. یہ دونوں کا مقام کیا ہے؟ اگر یہ مقام میں نے واضح کر دیا تو خوبصورت نتیجہ یہاں سے آخر تک سننے والوں کو ملے گا. دیکھیں اہل دل بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے میں کہہ رہا ہوں اور میرے سننے والے جانتے ہیں، دل ہے مرکز اور سینہ ہے اس دل تک جانے کا دروازہ. آ جائے مل کے فیصلہ ہو رہا ہے انشاءاللہ. تاریخی جملہ، دل ہے مرکز، دل ہے سینٹر اور سینہ ہے اس دل تک جانے کا دروازہ، ہے نا. اچھا تو اب دل کے وسیع ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں جناب بڑا وسیع القلب انسان ہے. اسلامی نقطہ نگاہ سے اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ معرفت الہی کے دل میں جمع کرنے کی صلاحیت ہے. معرفت دل میں جمع ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دل بڑا وسیع ہے. اور سینے کے وسیع ہونے کا مطلب کیا ہے؟
سینے کے وسیع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دل تک جانے کا جو دروازہ ہے وہ بند نہیں ہے، کھلا ہوا ہے۔ یہ جملہ آپ کے ذہن میں محفوظ ہو گیا۔ دل وسیع ہے یعنی معرفت جمع ہو رہی ہے، سینہ وسیع ہے، کھلا ہوا ہے، یعنی جو دروازہ اس تک جانے کا ہے وہ بند نہیں ہے، کھلا ہوا ہے۔ اب ذکر آ گیا دروازے کا اور سینے کا، کشادگی کا، تو میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں وزیر آباد کے سننے والوں سے۔ میں فرض کریں پل کے پیچھے ہوئے چوک پہ کھڑا ہوا تھا، ہے نا، پہنچا آپ کے شہر میں، ذرا آواز تیز کر دیں، پہنچا آپ کے شہر میں اور رات کے 2 بج رہے تھے۔ اچھا، میں نے دیکھا کہ آپ رات کے 2 بجے کسی بینک کے باہر کھڑے ہوئے، میں نے سلام کیا، آپ نے جواب دیا، تو میں نے کہا جناب خیریت تو ہے، یہ 2 بجے رات کو یہاں کہاں کھڑے ہیں؟ کہتے ہیں بینک میں اپنا خزانہ، اپنا مال جمع کرانے آیا ہوں۔ میں نے کہا آپ آئے ہیں؟ کہتا ہاں میں آیا ہوں۔ آپ نے مجھ سے کہا کہ میں آیا ہوں کہ بینک میں اپنا اکاؤنٹ ہوتا ہے نا، اکاؤنٹ کھولتے ہیں جا کے خزانہ، جب بینک میں مال جمع کراتے ہیں۔ تو میں نے کہا کیا کرنے آئے؟ کہا اپنا مال جمع کرانے آیا ہوں بینک کے خزانے میں۔ تو میں نے کہا آپ نے جمع کرا دیا؟ آپ نے کہا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ آپ کہہ رہے تھے کہ میں آیا ہوں خزانہ جمع کرانے، مال جمع کرانے، تو جمع کیوں نہیں کرایا؟ آپ نے کہا ٹائم دیکھیں 2 بج رہا ہے، اس تک جانے کا دروازہ بند ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت رہے، مولا آباد رکھے، مل کے بول رہے ہیں، تھکنا نہیں ہے میرا آواز ہے۔ میں نے کہا جمع کرا دیا؟ آپ نے کہا نہیں۔ میں نے کہا مال کی جمع کرنے کی کیا بینک کے خزانے میں گنجائش نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، مقام نہیں ہے؟ آپ نے کہا نہیں سب کچھ ہے، لیکن ٹائم تو دیکھیں رات کے 2 بج رہے ہیں۔ تو میں نے کہا سمجھ میں آ گیا۔ آپ نے کہا کیا سمجھ میں آ گیا؟ میں نے کہا میری سمجھ میں آ گیا کہ معرفت کے قبول کرنے کے لیے وقت بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، معرفت کے قبول کرنے کے لیے زمان بھی دیکھنا پڑے گا، مکان بھی دیکھنا پڑے گا، جگہ بھی دیکھنی پڑے گی، وقت بھی دیکھنا پڑے گا۔ معرفت کے لیے زمان و مکان کا خیال رکھنا پڑے گا نا۔ تو پوری تقریر کا خلاصہ علی والوں، نبی والوں یہ ہے کہ دل ہے مرکز اور سینہ ہے اس دل تک جانے کا دروازہ۔ میں آیا ہوں اسلام آباد سے آپ کی خدمت میں، آپ کی تھکن دور کرنے کے لیے، علی کے ماننے والوں کے سامنے، نبی کے چاہنے والوں کے سامنے ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، دل ہے مرکز اور سینہ ہے اس تک جانے کا دروازہ۔ اب ذرا قرآن سے پوچھو کہ قرآن کیا کہتا ہے؟ شیطان حملہ کہاں کرتا ہے؟ شیطان ہے ابلیس، ابلیس حملہ کہاں کرتا ہے؟ تو قرآن نے فیصلہ کر دیا، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ شیطان چاہتا یہ ہے کہ سینے میں وسوسہ پیدا کر کے معرفت کو دل تک جانے سے روک دے، یعنی شیطان کا حملہ مرکز پہ نہیں ہوتا، دروازے پہ ہوتا ہے۔ آباد رہے، سلامت رہے۔ پہنچ رہی بات؟ مل کے سارے، ایسے نہیں۔ قریب آ جاؤ، جلدی آگے آ جائے، پیچھے والے آ رہے تھے، جلدی آگے آ جائے، آگے آ جائے۔ مولا آباد رکھے، آپ کے چہرے کھل رہے ہیں آل محمد کے ذکر سے۔ ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، میں نبی کے چاہنے والے ہو، ہے نا، میں پوری ذمہ داری سے ممبر پر بیٹھنے کا عادی ہوں اور پوری ذمہ داری سے جملہ کہتا ہوں میں، ہے نا۔ آپ کے چہرے کھل رہے ہیں فضائل علی سے، ہے نا۔ میں ابھی آپ کے سامنے کچھ آیتیں پڑھنے لگا ہوں، لیکن میرا ساتھ دیتے رہیے گا، پہلے یہ جملہ مکمل ہو جائے۔ قل اعوذ برب الناس، رسول کہہ دو میں پناہ مانگتا ہوں، قل اعوذ برب الناس، رب الناس کی، ملک الناس کی، الہ الناس کی۔ کس چیز سے پناہ مانگتا ہوں؟ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی قلوب الناس، نہیں فی صدور الناس۔ شیطان کا حملہ مرکز پہ نہیں ہوتا، دروازے پر ہوتا ہے۔ میرے نبی کی حدیث نے مجھے اطمینان دے دیا۔ میرے نبی نے کہا انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ۔ اب جو بھی علم نبی کے دروازے پہ حملہ کرے اپنے زمانے کا شیطان ہے۔ آباد رکھے۔ ماشاءاللہ، مولا آباد رکھے۔ یا علی، تھوڑی آواز تیز کریں بھائی، اور ذرا تھا۔ یا علی، یا رسول اللہ، مل کے
اونچا بول کر دل کھول کر. اچھی بات کے لیے اگر دل کھل جائے تو انسان اچھا. سلامت رہے. مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے. میں اب پھر آیتیں پڑھنے لگا ہوں قرآن مجید کی، تاکہ ظاہر ہے کہ وقت بڑا کم ہوتا ہے، اور اس مجلس میں گزشتہ سال بھی حاضری دی تھی میں نے، اور اس سال بھی آپ کی خدمت میں حاضری دے رہا ہوں. خدا بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جو جہاں سے آئے ہیں میرے احباب، مانوس غیر مانوس سننے والے، خدا سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ٹھیک ہے نا. اچھا، تو اب دین پہ گفتگو ہو رہی ہے. بہت سی آیتیں، لیکن میں اتنی مشہور آیتیں پڑھ رہا ہوں، اتنی مشہور آیت ہر سننے والے کے ذہن میں. دین کا پیغام ہے نا. میں آیا ہوں اپنے لیے بھی، آپ کے لیے بھی. یہ نہیں کہ آپ کو پیغام دوں، نہیں. جو قرآن کا پیغام ہے وہ آپ کے لیے بھی، ان کے لیے بھی، ان کے لیے بھی، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، پوری کائنات کے لیے. اللہ کہتا ہے لا اکراہ فی الدین. اللہ کہتا ہے میرے دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. اللہ بول رہا ہے نا، لا اکراہ فی الدین. دین میں کوئی اکراہ نہیں ہے، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، دین میں کوئی فورس نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اب مجھے بتائیں، اللہ کہتا ہے، اتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے، مجھے حق ہے آپ سے سوال کرنے کا. جس قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، اسی قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ اگر شراب پی تو کوڑے لگیں گے. اگر نماز چھوڑی، واجب نماز، تو گناہ ہے. اگر واجب روزے چھوڑے، گناہ ہے نا. غیبت کی، گناہ. غیبت گناہ ہے نا. کسی پر تہمت لگائی، گناہ. بہتان لگایا، گناہ ہے نا. اگر حج واجب ہو گیا اور نہیں گیا انسان، واجب چیز چھوڑی، گناہ. واجب کا مطلب کیا ہے؟ واجب کا مطلب یہ کہ جناب اگر چھوڑا تو گناہ ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو اب مجھے بتائیں، اتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے، وہاں کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، کوئی جبر، کوئی زبردستی نہیں ہے، اور یہاں کہتا ہے کہ یہ نہ کیا تو گناہ، یہ نہ کیا تو گناہ. تو بظاہر تو تضاد لگ رہا ہے نا، کہ یہاں یہ کہتا ہے وہاں وہ کہتا ہے. بظاہر کنٹروڈکشن لگ رہا ہے، لیکن یقین جانو قرآن والوں، اللہ والوں، نبی والوں، علی والوں، کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی کنٹروڈکشن نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دین کے قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے، چاہے مانو چاہے نہ مانو. لیکن جب دین کو مان لیا تو اب شریعت پر عمل کرنا ہوگا. بات میں آ جائیں مل کے، آ جائیں سارے. میں نہیں بول رہا ہوں، اللہ بول رہا ہے. میرا پیغام نہیں ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے. اب چلے ذرا فیصلہ. ابھی ایسا نہیں ہے، ایسے آگے نہیں پڑھنا ہے، مل کے ساتھ کرنا ہے. اور میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ جملے، آپ سنائیں زمانے کو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. نبی کی شان میں قصیدہ پڑھتے ہیں آپ، پڑھتے ہیں نا. اللہ سلامت رکھے آپ کو. نبی و آل نبی کی شان میں قصیدہ پڑھتے ہیں. اب جو آیت پڑھ رہا ہوں اس میں اللہ خود محمد کا قصیدہ پڑھ رہا ہے. لیکن ذرا پہلے میں دین کا ایک مسئلہ، دین کے حوالے سے قرآن کی آیت پڑھ دوں. اسی آیت کو آگے لے جا رہا ہوں. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. کیوں جبر نہیں ہے؟ اب اللہ بتا رہا ہے قد تبین الرشد من الغی. اللہ کہتا ہے میں نے ہدایت اور گمراہی دونوں تمہارے سامنے رکھ دی. چاہے اس راستے پر آؤ، چاہے اس راستے پر جاؤ. میں جبر کیوں کروں گا؟ میں نے تو دونوں راستے تمہارے سامنے رکھ دیے. چاہے یہ راستہ اختیار کرو، چاہے وہ راستہ اختیار کرو. اور اب آیت الکرسی نے آگے بڑھ کر کہا فَمَن یکفر بالطاغوت، جو اللہ بول رہا ہے، جو بھی طاغوت کا انکار کرے. طاغوت کے معنی توئیں الف غین واؤ باطل قوت. جو بھی طاغوت کا انکار کرے، مالک اور کیا کرے؟ آیت الکرسی. وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور مجھ اللہ پر ایمان لائے. فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو صحیح معنی میں اللہ کی رسی کو اسی نے تھاما ہوا ہے. کون مسلمان ہے جو نہیں چاہتا کہ اللہ کی رسی کو تھام لے؟ اللہ کہتا ہے کہ اگر میری رسی کو تھامنا ہے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اگر صحیح معنی میں اللہ کی میری رسی کو تھامنا ہے تو کیا کرو؟ طاغوت کا انکار کرو اور مجھ اللہ پر ایمان لاؤ. پہلے ہے انکار، پھر ہے اقرار. پہلے ہے انکار، پھر ہے اقرار. کلمے کی شان سمجھ میں آئی؟ پہلے ہے لا الہ. مل کے سارے پہلے ہے لا الہ، پھر ہے الا اللہ. پہلے ہے انکار لا الہ، پھر ہے الا اللہ اقرار. مجھے کہنے دو، پہلے ہے نفی، پھر ہے اثبات. پہلے ہے انکار، پھر ہے اقرار. یعنی آیت
قدس نے بتلا دیا کہ مسلمانوں جس سے محبت کرتے ہو پہلے اس کے دشمن پر لعنت کرو پھر محبت. آباد رہے, سلامت رہے, سلامت رہے, سلامت رہے, آباد رہے. مل کے سارے سب کی آواز آنی چاہیے. نعرہ تکبیر. مل کے یا رسول اللہ. زندہ مردہ محبت کرو. مولا آباد رکھے. فرما رہے ہیں 300 سال چھوڑنا پڑے گا, ٹھیک ہے. لات کو چھوڑو, منات کو چھوڑو, حبل کو چھوڑو, عزا کو چھوڑو, لا الہ سارے باطل خداؤں کی نفی کرو, اور پھر کیا کرو, الا اللہ, اللہ پر ایمان کا اقرار کرو. پہلے انکار ہے پھر خدا کرے یہ انکار اور اقرار میں سمجھا سکوں آپ کے سامنے. اتنا بیدار مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے وزیر آباد کا, اللہ سلامت رکھے آپ کو, آپ کی سماعتوں کو نظر سے بچائے. لا الہ الا اللہ پہلے انکار کرو, لات کا انکار, منات کا انکار, حبل کا انکار, عزا کا انکار, سارے بتوں کا انکار کرو. تو لا الہ انکار, الا اللہ اقرار ہے نا. لا فتح الا علی, نعرہ حیدری. میرا ساتھ دیتے رہے. وقت کم ہے, جملوں کے ساتھ ساتھ پورے سننے والے چلیں گے انشاءاللہ. میں پوری طاقت کر رہا ہوں تاکہ جملہ ضائع نہ ہونے پائے, ٹھیک ہے نا. لا الہ الا اللہ کہہ رہے پورا ترجمہ آتا. میں پورا ترجمہ نہیں کر سکتا ہوں, لیکن اب جتنی حاضری دینے کی جتنی میری طاقت ہے اتنی طاقت دے کے میں آگے بڑھ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. خاموش بچے خاموش رہے ذرا, تاکہ جملہ بڑا میں دیکھیں, میں کوئی نظم تو نہیں پڑھ رہا آپ کے سامنے, کوئی قصیدہ نہیں پڑھا لکھا ہوا, ذہن میں جو چیزیں ہیں وہ آپ کو بیان کر رہا ہوں, اور اتنا مجمع بیدار بیٹھا ہوا ہے اس کو ہدیہ کر رہا ہوں. لا الہ الا اللہ, فیصلہ آپ کریے گا. اب آپ نے کہا ہے نا, تو پوری طاقت لگانی ہے میرے ساتھ یہاں سے وہاں تک, ہے نا. علی کا ذکر وہ ہے جو بوڑھوں کو جوان کرتا ہے. میرا ساتھ ہے, مل کے پوری آواز. اتنا بڑا ہال ہے, اتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے, پورا ساتھ دیں. لا الہ, سناؤ زمانے کو توحید کیا ہے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, کوئی معبود نہیں, کوئی الہ نہیں, الا اللہ سوائے اللہ کے, ہے نا. اب میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, اب میں اگر ترجمہ کروں لا الہ کوئی معبود نہیں, ماضی میں نہیں تھا, شاید حال میں ہو. سارا مجمع مجھے پکڑے گا کہ خبردار کیا پکڑ رہے ہو, ہے نا. میں کہوں لا الہ کوئی معبود نہیں, ماضی میں نہیں تھا, شاید حال میں ہو جائے, شاید مستقبل میں کوئی خدا آ جائے. مجمع کہہ کہ خبردار کیا بکواس کر رہے ہو, اس پر لا لگا ہوا ہے. لا الہ یعنی کوئی معبود نہیں, نہ ماضی میں کوئی معبود, نہ حال میں, نہ مستقبل میں. لا فتح الا علی, نہ ماضی میں کوئی علی جیسا نہ. سلامت رہے, آباد رہے. اللہ ماشاء اللہ. زندہ
سے میرے بزرگ نے کھڑے ہو کے نعرہ لگایا حسینیت حسینیت. تھکے تو نہیں مجھے میرا ہے نا. آپ تو خوش ہو جاتے ہیں حسینیت کا نام آتا ہے تو حسینیت زندہ باد, کھڑے ہو جاتے ہیں زندہ باد حسینیت زندہ باد ہے نا. لیکن اب کیا کروں, دشمنوں سے فضائل حسین ہضم نہیں ہوتے. اب سنیے گا بھائی, آپ مجلسیں ہوتی ہیں, حسین کا تذکرہ, حسین کا ماتم, حسین کا ذکر, حسین کی عزا, حسین کے فضائل, حسین کے باپ کا ذکر, حسین کی ماں کا ذکر, حسین کے بھائی کا ذکر, حسین کے خانوادے کا ذکر ہے نا. لیکن دشمنوں سے فضائل حسین ہضم نہیں ہوتے. کہنے کہ جناب حسین کے پاس خوبیاں تو تھی. اب سنیے گا اعتراض, میں ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, یہ کہنے آیا ہوں میں. کہنے کہ جناب حسین کے پاس فضائل تو تھے, لیکن حسین کی جتنی خوبیاں تھیں یہ ان کی ذاتی نہیں تھیں. اچھا بھائی ذاتی نہیں تو پھر کیا تھیں؟ کہنے کہ یہ تو محمد کی گود کا نتیجہ تھی. سننا علی والو, حسین کی جتنی خوبیاں تھیں وہ اپنی ذاتی نہیں تھیں, محمد کی گود کا نتیجہ تھی. آپ نے رخ دیکھا, آپ نے حسد کا رخ دیکھا, بغض کا رخ دیکھا کہ حسین کی ساری خوبیوں کو ہے نا گود کے کھاتے میں ڈال دیا. تو کیا کہنے والے نے توجہ آگے علمی تک کہ حسین کی جتنی خوبیاں تھیں وہ محمد کی گود کا نتیجہ تھی. ٹھیک ہے, تو اب میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اسی اصول کو آگے بڑھا لو کہ گود ہی بناتی ہے, گود ہی بگاڑتی ہے. حسین کی جتنی خوبیاں تھیں وہ محمد کی گود کا نتیجہ تھی, تو یزید کی جتنی خرابیاں وہ کس گود کا نتیجہ؟ رکھے آپ لوگ اور آباد رکھے. وقت بڑا کم ہوتا ہے, کہہ رہے ہیں اور اس کو وضاحت سے بیان کر دیں. وضاحت تو میں نے بیان کر دی. کہنے کہ حسین کی جتنی خوبیاں تھیں وہ محمد کی گود کا نتیجہ تھیں. تو میں نے کہا بھائی اصول تو ہم بدل نہیں رہے, تم نے اصول دیا نا, اب اسی اصول کو آگے لے جاؤ کہ گود ہی بناتی ہے, گود ہی بگاڑا کرتی ہے. ٹھیک ہے نا, تو اب مجھے ایک جملہ کہنے دو کہ گود ہی بناتی ہے اور گود ہی بگاڑتی ہے. تو یہ اصول تم نے دیا ہے نا, تو پھر ماننا پڑے گا کہ جو محمد کی گود میں پل جائے وہ حسین بن جائے, اور جو ابو طالب کی گود میں پل جائے وہ محمد بن جائے. حیدری مولا آباد رکھے آپ کو, سلامت ہے آپ. میں پھر جا رہا ہوں, میں پھر مولا آباد لا اکراہ فی الدین. وقت تیزی سے گزر رہا ہے, مجھے مصابیح پڑھنے, بس توجہ فرماتے رہے گی تاکہ کچھ قرآن مجید کے جملے بھی ہدیہ ہو جائیں. لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں ہے, کوئی فورس نہیں ہے. توجہ کریں جملے کے اوپر, خاموش کروائیں ذرا. لا اکراہ فی الدین پھر ایک بڑا باریک جملہ ہے جو آپ کو ہدیہ کرنے کے لیے آیا ہوں میں. لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے, کوئی جبر نہیں ہے, اللہ نے کہہ دیا ہے. ٹھیک ہے نا. اب مجھے ایک جملہ کہنے دیں, اور اس جملے کو میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ دین میں اگر کوئی زبردستی نہیں ہے تو دین میں کوئی سمجھوتا بھی نہیں ہے.
دین میں اگر زبردستی نہیں ہے، اکراہ نہیں ہے، اجبار نہیں ہے، فورس نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، تو دین میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، دین میں کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ میں دلیل دے رہا ہوں، اب ایسے ممبر نہیں چھوڑوں گا۔ دین میں نہ کوئی جبر ہے اور دین میں نہ کوئی کمپرومائز ہے، سمجھوتا ہے۔ آپ کہیں گے جناب یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے نہیں لکھا، تاریخ نے لکھا کہ کافر تھے، میرے نبی کے پاس آئے، میرے پیارے نبی کے پاس آئے، کافر ہے، نبی کو نبی مانتے نہیں، مشرک ہے نا۔ آنے کے بعد کہنے لگے، اب دیکھیے کا جملہ کیا ہے کافروں کا، آنے کے بعد کہنے لگے، ابھی پڑھ رہا تھا نا میں، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے نا۔ مشرک آئے نبی کے پاس اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ محمد ہم تم سے ایک سمجھوتا کرنا چاہتے ہیں۔ کیا سمجھوتا؟ کیا سمجھوتا؟ ایک دن تم نعوذ باللہ ہمارے بتوں کی عبادت کرو اور ایک دن ہم تمہارے خدا کی عبادت کریں، کمپرومائز ہو جائے، سمجھوتا ہو جائے۔ اللہ کو جلال آ گیا، اللہ کو جلال آ گیا، پورا سورہ بھیج دیا، قل یا ایھا الکافرون۔ تھک گئے تو سستالیں، جملہ قرآن کا آ رہا ہے۔ میرا پیغام یہ ہوتا ہے کہ میں قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھ کر کوئی فیصلہ سناؤں سننے والوں کی خدمت میں، ہے نا۔ ابھی آپ سے میں کیا کہہ رہا تھا؟ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا جناب آپ قصیدہ پڑھتے ہیں نبی کی شان میں، اور اب اللہ قرآن میں میرے پیارے نبی کا قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ اب یہ جملہ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، قل یا ایھا الکافرون۔ کافر آئے ہیں، مشرک آئے ہیں سمجھوتا کرنے کہ ایک دن ان کی خدا کی عبادت، ایک دن تیری عبادت، ہے نا، نعوذ باللہ من ذالک، ایک دن اللہ کی عبادت۔ اللہ کو جلا لگ گیا۔ رسول ان کافروں سے کہہ دو، قل تم کہہ دو، یا ایھا الکافرون، اے کافروں، ترجمہ سنیے گا، لا اعبد ما تعبدون، میں تمہارے بتوں کی عبادت نہ کرتا ہوں نہ کروں گا۔ آباد رہے، سلامت رہے، سلامت رہے۔ خدا مجھے اتنی طاقت ہے، میں پورے کلیجے کی طاقت سے یہاں سے وہاں تک وزیر آباد میں چتر مجمع بیٹھا ہوا ہے، اس امام بارگاہ کے اندر مولانا صاحب کی حاجتوں کو پورا کرے، وہ جملہ پوری طاقت سے پہنچ جائے تو جملہ ضائع نہ ہونے پائے۔ پوری آپ کی سماعتوں پہ اعتبار کر رہا ہوں، جملے کو وزن دیے گا تاکہ میرا جملہ نہیں ہے، میرے رب کائنات کا جملہ ہے، الرحم الرحیمین اکرم الاکرمین اجود الاجودین کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ ان کافروں سے کہہ دو کہ میں تمہارے بتوں کی عبادت، تمہارے چھوٹے خداؤں کی عبادت نہ حال میں کرتا ہوں نہ مستقبل میں کروں گا۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور میں جانتا ہوں کہ تم بھی میرے خدا کی عبادت نہیں کرو گے۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اور رسول کہہ دو کہ میں نے ماضی میں کسی بت کی پوجا نہیں کی۔ فیصلہ ہو رہا ہے علی والو، فیصلہ ہو رہا ہے، ذرا سامنے والے مل کے سارے چلے، ایسا نہیں تھک کے نہیں، میرے ساتھ دینا ہے، آخری آدمی تک نعرے آخر میں لگیں گے، پہلے جملے کو پورے سنبھالنا ہے پوری طاقت کے ساتھ۔ قل یا ایھا الکافرون، یہ کافر آئے ہیں نا تجھے سمجھوتا کرنے کے لیے، ان سے کہہ دے کہ لا اعبد ما تعبدون، میں حال میں تمہارے بتوں کی پوجا نہیں کرتا، میں مستقبل میں کسی بت کا پوجا نہیں کروں گا۔ ولا انا عابد ما عبدتم، اور ماضی میں تم نے جن کو پوجا میں نے ماضی میں کسی بت کی پوجا نہیں کی۔ یعنی میرے اللہ نے میرے محمد کی شان بیان کر دی کہ زمانے دین ہے، یا ماضی ہے یا حال ہے یا مستقبل ہے، اور میرا محمد نہ ماضی میں بت پرست تھا، نہ حال میں ہے نہ مستقبل میں ہے۔ تو اب محمد کی جگہ پر وہ بیٹھے جو نہ ماضی میں بت پرست ہو نہ حال میں۔ بس بیٹھیے بیٹھے بیٹھے بیٹھائے، اتنی بلند صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اس سے بھی بلند صلوات مل کر پڑھے محمد والے محمد پر۔ جو ہے سلامت رہے۔ ایک جملہ اور پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے، نبی کی شان بیان کر رہا ہوں، میں اپنے پیارے نبی کی شان بیان کر رہا ہوں۔ اب اجازت دیں تو میں آیت پڑھوں۔ تھک گئے؟ اچھا اب دیکھیں یہ جملہ ذرا باریک سا ہوگا، ہے نا، باریک سا ہوگا، لیکن یہ نہیں کہ خاموشی ہو جائے، پوری طاقت لگانی ہے۔ وہ جملہ کیا ہے؟ مجھے آپ کی سماعتوں پہ اعتبار ہے۔ وہ جملہ یہ ہے کہ جو پھر نبی کی شان میں قصیدہ ہو رہا ہے قرآن کی روشنی میں، جو نسبت ہر امت کو اپنے اپنے انبیاء سے، وہی نسبت سارے انبیاء کو خاتم الانبیاء سے۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت رہیں سلامت رہیں سلامت رہیں۔ یہ جملہ آپ نے پوری بیداری سے سن لیا، تو اب مجھے آیت پڑھنے دیں۔ سورہ نساء میں اللہ کہتا ہے بسم اللہ، باریک باریک مضامین ہیں جو میں ہمت کر رہا ہوں ممبر پر پڑھنے کی، ہے نا۔ اگر آپ بولے نہ خاموش بیٹھ جائیں تو یہ ہمت نہیں ہو سکتی میری پڑھنے کی۔ آپ بول رہے ہیں تو جملے بیان کر رہا ہوں میں۔ اب جتنے نعرے لگانے تھے آپ نے لگائے، ابھی پھر نعرے لگیں گے، لیکن یہ جملہ پر مکمل ہو جائے۔ سورہ نساء 4 سورہ، نبی کی شان۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، رسول اللہ کہہ رہا ہے وہ دن کیسا ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ کو لائیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور تجھے ان سارے گواہوں پر گواہ بنائیں گے۔ سورہ نساء کی آیت ہے، جا کر قرآن میں چیک کرنا ہے۔ ہم اتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے، میں نے حوالہ دے دیا، ہم ہر امت سے گواہ کو لائیں گے اور تجھے اس گواہ پر، شہید کے معنی گواہ کے، تجھے ان سارے شہداء پر شہید بنائیں گے، گواہ بنائیں گے۔ سورہ نساء۔ اور اب سورہ نحل 16 سورہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان آخری مرحلوں سے قریب ہو رہا ہے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، وہ دن کیسا ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ کو لائیں گے، شہید کو لائیں گے، اور رسول تجھے ان سارے شہیدوں پر گواہ بنائیں گے۔ ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کر دیا ہے نا۔ اب مفسر نے جو جملہ لکھا ہے وہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ مفسر کہتا ہے جو اس آیت میں آیا ہوا ہے کہ ہم ہر امت سے گواہ کو لائیں گے، تو امت کے گواہ سے مراد اس امت کا نبی ہوتا ہے۔ سلامت ہے، میں آہستہ ہو گیا ہوں، میں نے کہا نا یہ جملہ باریک تھا، نازک تھا، ہے نا۔ علمی سماعتوں کو فیض آباد کی جملہ کہنا ضروری تھا۔ اب آپ نے سن لیا، یہاں تک آ گئے، تو اب میں بہت آہستگی سے یا تیز جیسے بیان کروں، جملہ پہنچ جائے تو مجھے اظہار کر کے بتانا۔ ہر امت کے گواہ سے مراد، مفسر کہتا ہے اس امت کا نبی، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ترجمہ کیا ہوگا؟ ترجمہ یہ ہوگا کہ ہم ہر امت سے اس کے نبی کو گواہ بنائیں گے، اور رسول تجھے ان سارے نبیوں پر گواہ بنائیں گے۔ آدم اپنے امت کے گواہ، نوح اپنے امت کے گواہ، ابراہیم اپنی امت کے گواہ، موسیٰ اپنی امت کے گواہ۔ قرآن کہہ رہا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، ہے نا۔ اور میرا پیارا محمد آدم پر گواہ، نوح پر گواہ، ابراہیم پر گواہ، موسیٰ پہ گواہ، ہے نا۔ تو جو نسبت ہر انبیاء کو اپنی امت سے، وہی نسبت سارے انبیاء کو محمد مصطفیٰ سے ہے۔ لیکن ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں، قرآن میں لفظ استعمال کیا شہید۔ شہید کی طاقت اگر دیکھنی ہے تو سورہ نور میں جا کر دیکھو۔ شہید اس گواہ کو کہتے ہیں جو واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہو۔ شہید اس گواہ کو کہتے ہیں۔ آپ تھک گئے ہیں، میں نے کہا تھا باریک بات ہے، آپ تھک گئے، میرا ساتھ دیں، یہ جملہ پوری بیداری سے جانا چاہیے۔ آواز صحیح کریں، ڈبل کر دی آپ نے آواز، سے بھی مجلس خراب ہو رہی ہے، آواز کو صحیح کریں۔ ہر امت کا گواہ اس کا نبی ہے، اور میرا پیارا محمد سارے نبیوں پر گواہ ہے نا۔ لیکن شہید اس گواہ کو کہتے ہیں جو واقعے کو اپنی آنکھ سے دیکھ چکا ہو۔ تو ہر نبی اپنی امت کا گواہ، میرا محمد سارے نبیوں پر گواہ، تو ماننا پڑے گا کہ آدم آئے محمد دیکھ رہا تھا، بولو علی والو، نوح آئے محمد دیکھ رہا تھا، ابراہیم آئے محمد دیکھ رہا تھا، کہ یار جملے ساتھ چلے، ابراہیم آئے محمد دیکھ رہا تھا، موسیٰ آئے محمد دیکھ رہا تھا۔ وہ حدیث تو یاد ہوگی، کنتو نبیان وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ ابھی آدم کا پتلا آب و گل کے درمیان تھا۔ تو ضرورت ہے کہ میرا نبی سارے انبیاء سے پہلے ہو، تاکہ جتنے بھی آئیں وہ محمد کے زیر نظر رہے۔ آدم محمد کے زیر نظر، نوح محمد کے زیر نظر، ابراہیم محمد کے زیر نظر۔ ضرورت ہے کہ جتنے نبی آئیں وہ میرے محمد کے زیر نظر رہے۔ تو میرا محمد آیت کی روشنی میں سارے انبیاء سے پہلے تھا نا، پہلے تھا نا۔ مجھے بتاؤ پہلے تھا تو کہاں تھا؟ کیا نگاہوں کے سامنے تھا؟ سامنے تو نہیں تھا۔ تو جو نگاہوں کے سامنے نہ ہو اسے کہتے ہیں غائب۔ بس یہی تو فرق ہے ہم میں اور دوسروں میں، کہ پہلے محمد کی غیبت کو سارے مسلمان مانتے ہیں، اور آخری محمد کی غیبت ہمارے علاوہ کوئی نہیں مان رہا۔
توجہ ہے؟ بات صحیح کریں بھائی، بات صحیح کریں. سمائک لگایا ہوا ہے. میں لے لوں گا، میں چھوڑ دیں. مولا آباد رکھے، سلامت رکھے. میں نے توحید کا ذکر بھی کر دیا، نبوت کا ذکر بھی ہو گیا، امامت کا ذکر بھی ہو گیا، لیکن دل چاہ رہا ہے کہ چند جملے شان امامت میں اور بیان کروں. اب میں کیا کروں؟ میں اگر توحید پڑھتا ہوں اس میں علی کا ذکر آتا ہے، میں اگر اپنے نبی کی شان بیان کروں اس میں علی کا ذکر آتا ہے، میں اگر انبیاء کی سیرت بیان کروں اس میں علی کا ذکر آتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب علی والوں کے سامنے آخری کلمات میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. میں اتنے علی کے ماننے والے بیٹھے ہوئے ہیں نا، میں کیا کروں؟ میں آیت پڑھوں گا اس میں علی، میں سورہ بقرہ پڑھوں گا اس میں علی، میں حدیث سنا اس میں علی، قرآن سنا اس میں علی، ہے نا؟ تو میں یہ جملہ یاد رکھنا کہ غیور باپ کا غیرت مند بیٹا کبھی فضائل کا پیچھا نہیں کرتا، فضائل اس کا پیچھا کرتے ہیں. آ جائیں، آ جائیں، مل کے فیصلہ ہو رہا ہے. آپ نے داد دے دی، نعرہ لگا دیا، کھڑے ہو گئے، ہے نا؟ میں پھر کہہ رہا ہوں ڈنکے کے چوٹ پر بابانگ دوحل کہہ رہا ہوں، اس مجمع سے کہہ رہا ہوں میں، اور بابانگ دوحل کہہ رہا ہوں کہ غیور باپ کا غیور بیٹا علی کبھی فضائل کا پیچھا نہیں کرتا، ہمیشہ فضائل علی کا پیچھا کرتے ہیں. اب آپ کہیں گے جناب اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ کو دے رہا ہوں تاکہ زمانے کو سناؤ، ہے نا؟ مجھے ایک سوال کرنے کا حق دو. مجھے بتاؤ کہ سورہ حل عطا چاہ رہا تھا کہ میں علی کے گھر میں جاؤں، یا علی چاہ رہے تھے؟ مولا آباد رکھے، اتنا آپ نے میرا ساتھ دیا ہے، یا آخری کلمات میں میرا ساتھ دیں. مائک ساتھ نہیں دے رہا ہے، آپ میرا ساتھ دیتے رہیں تاکہ میں پوری طاقت سے جملہ کہہ سکوں، ہے نا؟ آہستہ ہو گیا ہوں تاکہ ہر ایک کی سماعت پر یہ جملہ اترے اور ہر آدمی اپنے انداز سے جملے کو اپنے ذہن کے سپرد کرے. میرا آنے کا مقصد حل ہو گیا، میں مسائل پہ آ گیا. سوال میرا یہ ہے کہ حلاتا چاہ رہا ہے کہ میں علی کے پاس جاؤں، یا علی کی تمنا تھی کہ حلاتا میرے گھر آئے؟ سوال ہے نا، کوئی بھی کر سکتا، میں کر سکتا ہوں، آپ کر سکتے ہیں. دوسرا سوال سنیں، اب میں آہستہ ہوا ہوں، آپ آہستہ نہیں ہوئے. دوسرا سوال یہ ہے کہ ولایت کی آیت چاہ رہی تھی کہ میں علی کے پاس جاؤں، یا علی چاہ رہے تھے کہ ولایت مجھے ملے؟ سلامت رہے. ختم ہو رہی ہے مجلس، ختم ہو رہی ہے. مل کے ذرا میرا ساتھ دینا. جو جہاں سے آیا ہوا ہے وزیر عباس میں، ادھر دائیں بائیں جہاں سے آیا ہوا ہے تذکرہ آل محمد سننے کے لیے، مولا سب کو آباد رکھے، سب کو شاد رکھے. آخری کلمات ہیں، دو جملے بیان کرنے مجھے فضائل کے. سوال ہے نا کہ سورہ حل عطا چاہتا ہے کہ علی کے پاس جائیں، یا علی تمنا کر رہے ہیں کہ حل عطا مجھے مل جائے؟ تو اب تاریخ سے فیصلہ لے لو. اگر مسکین و یتیم و اسیر کو روٹیاں دینے علی ان کے پاس جائے تو علی کی تمنا حل عطا، اور اگر مسکین علی کے در پہ آ جائے، بیان ختم ہو گیا. اگر مسکین علی کے در پر آ جائے، اگر یتیم علی کے در پہ آ جائے، اگر اسیر علی کے ڈیوڑی پر آ جائے تو حل عطا چاہ رہا ہے کہ میں علی کے پاس جاؤں. اب دوسرا فیصلہ کرو کہ ولایت چاہ رہی تھی کہ میں علی کے پاس جاؤں، یا علی کی تمنا تھی کہ ولایت مجھے ملے، ہے نا؟ تو غیرت مند باپ کا بیٹا فضائل کا پیچھا نہیں کرتا، ولایت کا پیچھا نہیں کرتا. فیصلہ تاریخ نے کر دیا. اگر سائل کو انگوٹھی دینے علی اس کے پاس جائے تو علی کی تمنا ولایت، اور اگر سائل رکوع میں آ کے انگوٹھی لے لے، سلامت رہے. مولا آباد، بیان ختم ہو گیا. مل کے سارے آ جائیں، ذرا مل کے سارے آ جائیں. تو غیرت مند باپ کا غیرت مند بیٹا کبھی فضائل کا پیچھا نہیں کرتا. حل عطا چاہ رہا ہے کہ میں علی کے پاس جاؤں، آئے ولایت چاہ رہی ہے کہ میں علی کے پاس جاؤں. بیدار رہنا. اب آخری فیصلہ کرو، آخری فیصلہ کرو کہ خیبر کا علم چاہ رہا تھا کہ میں علی کے ہاتھ میں جاؤں، یا علی چاہ رہے تھے کہ خیبر کا علم مجھے ملے؟ تو اگر علی خیبر میں خود چل کے جائے تو علی کی تمنا علم، اور اگر نعت علی پڑھ کے بلایا جائے
سارے. پڑھوں ایک جملہ جی. سلامت رہیں آپ کی آوازیں، سلامت رہیں آپ کے نعرے، سلامت رہیں آپ کے درود. جتنے بیٹھے ہوئے درود لگا رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، تکبیر پڑھ رہے ہیں، نعرے رسالت پڑھ رہے ہیں. مجلس میں نے ختم کر دی ہے، مجلس میں نے پڑھ دی. آواز آ رہی ہے پیچھے تک؟ آ رہی ہے آواز؟ تو مجھے پھر یہ جملہ دہرانے دو، ہے نا. علی کا ذکر ہے اور دہرانے کا بھی مزہ ہے، پڑھنے کا بھی مزہ ہے نا. خیبر کا علم چاہ رہا تھا کہ علی کے پاس جائے، یہ علی کی تمنا. تو تاریخ نے فیصلہ کر دیا، ہے نا. علی خود نہیں گئے تھے، نادی علی پڑھ کے بلایا گیا تھا، ہے نا. خیبر کا علم چاہ رہا تھا کہ میں علی کے ہاتھ میں جاؤں. سورہ حل عطا چاہ رہا تھا کہ میں علی کے گھر میں جاؤں. ولایت کی آیت چاہ رہی تھی، بیدار ہونا، ولایت کی آیت ولایت چاہ رہی تھی کہ میں علی کے پاس جاؤں. تو غیرت مند باپ کا، غیرت مند بیٹا علی فضائل کا پیچھا نہیں کرتا. اب آخری فیصلہ کرو کہ کعبہ چاہ رہا تھا کہ علی میرے اندر آئے، یا علی چاہ رہے تھے کہ میں کعبے میں جاؤں. تو تاریخ نے فیصلہ کر دیا، اگر علی کی ماں عام راستے سے جائے تو علی کی تمنا کعبہ، اور اگر کعبہ خود دروازہ کھول دے بس آباد میں. ایک دن جنگ صفین میں پوری شام کی فوج نے مل کر منصوبہ کیا کہ علی پر حملہ کریں. لوگوں نے علی کو بتایا کہ یا امیر المومنین، پوری فوج کا یہ منصوبہ ہے کہ آپ پر مل کر حملہ کریں. ایک مرتبہ غیرت مند باپ کا بیٹا ہے نا، تلوار نکالی، میدان میں آئے. کہ اگر کسی میں ہمت ہے تو تلوار کے سامنے آئے. ساری صفین کا لشکر علی کی تلوار کی دھار پر رک گیا. اور جب کربلا میں جھگڑا ہو رہا تھا خیموں پر، تو ابو الفضل العباس نے اپنی تلوار سے ایک لکیر کھینچی تھی اور کہا تھا اگر اپنی ماؤں کا دودھ پیا ہے تو اس لکیر کو عبور کر کے دکھلا. جو تلوار کی، سنو کہ جملہ، جو تلوار کی دھار پر پورا لشکر روک دے اس کا نام ہے علی، اور جو تلوار کی لکیر پر پوری فوج روک دے اس کا نام ہے عباس، اور جو عباس کو اپنے پردے کی قسم دے کے روک دے اس کا نام ہے زینب. آپ کے دل پر چوٹ پڑی ہے. جب حشر کا دن ہوگا، رسول مسند شفاعت پر بیٹھے ہوں گے، اس شہزادے کا علم برآمد ہوگا، ہے نا. جانتے ہو اس وقت سیدہ آئیں گی اپنے باپ کے پاس، رسول کے پاس. تو رسول پوچھیں گے کہ بیٹی آج تو شفاعت کا دن ہے، کچھ سامان شفاعت لے کر آئی ہو؟ میری شہزادی کہیں گی، آپ کی آوازوں کا اللہ آباد رکھے، کفان للشفاعت یدان مخدوعتان ولد العباس. بابا میں اور کچھ تو نہیں لائی، بس اپنے بیٹے عباس کے 2 کٹے ہوئے بازو لے کر آئی ہوں. دیکھو یہ وہ عباس ہے جس کا نام ہی عباس. عباس کے معنی بگڑے تیوروں والا، جلال والا. 2 ہی تو لفظ ہیں جو علی نے دیے، عباس، ابو القربہ. دستور تھا کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کا نام بھی رکھا جائے، کنیت بھی رکھی جائے. جیسے پیغمبر کی کنیت ہے ابو القاسم، حضرت ابو طالب کی کنیت ہے ابو طالب، نام ہے ان کا عمران. تو نام رکھا عباس. بچہ پیدا ہوا عباس تو کپڑے میں لپیٹ کر علی کی گود میں دیا گیا. نام رکھا عباس اور کنیت رکھی ابو القربہ.
چھوٹی مشق کا اٹھانے والا. عجیب بات ہے، یہ دونوں لفظ عباس کا مزاج بن کر آگے چلے. بگڑے تیوروں والا، جلال والا، چھوٹی مشق کا اٹھانے والا. علی مسجد میں ہے، حسن حسین پاس بیٹھے ہیں. عباس کی عمر 4 سال کی ہے، بچہ کھیل رہا ہے. ایک مرتبہ حسین کو پیاس لگی، پکارا کہ قمبر ذرا مجھے پانی تو پلاؤ. بچہ مٹی میں کھیل رہا تھا نا، 4 سال کا عباس ہے نا، ہاتھ کو صاف کیا، آواز کان میں آئی، کہا قمبر رک جاؤ، پانی میں لے کے آؤں گا. خدا آپ کی بات کو سلامت رکھے. بچہ اندر گیا اور اندر جانے کے بعد اس نے نہ معلوم کس طریقے سے ایک بڑے برتن میں پانی بھرا، پانی لے کر چلا. جب دروازے پر پہنچا تو تاریخ کہتی ہے کہ وہ برتن جس میں پانی تھا اتنا بڑا تھا کہ بچے سے سنبھل نہ سکا. عباس نے اسے اپنے سر پر رکھ لیا اور اس شان سے چلا کہ پانی چھلک چھلک کر عباس کے شانوں پر گرا. عباس کا ذکر آ گیا ہے، عباس شہید ہوئے، حسین شہید ہوئے. قافلہ کربلا سے کوفہ گیا تھا نا، اور کوفے میں کچھ دن رک کر پھر وہاں سے گیا ہے شام. شام میں ایک جگہ ہے شہر حمص، آج بھی وہ جگہ موجود ہے. اس زمانے میں دروازے ہوتے تھے شہروں میں. قافلہ جب شہر حمص کے قریب پہنچا تو مقتل کہتا ہے کہ قافلے کو روکا گیا اور ایک درخت پر حسین ابن علی کے سر کو لٹکایا گیا. عباس کے نام پر مجلس کو ختم ہونا ہے، صرف 2 جملے. خدا آپ کی آنسوؤں کو رومال سجدہ میں جگا دے. سر کو لٹکایا گیا، بیویاں درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گئیں، فوج یزید کے خیمے لگے اور سید سجاد کو جلتی دھوپ میں بٹھلایا گیا. آپ رو رہے ہیں، آپ ماتم کر رہے ہیں. مجھے ایک بات بتلائیں. گلے میں توق خاکدار، ہاتھوں میں بیمار کے ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑیاں. لوہا ہے نا، لوہے کو تو گرم ہونا ہے. لوہا اتنا گرم ہوا کہ سجاد کے بدن میں چھالے پڑنے لگے. میرا مولا اٹھا، مقتل کے جملے ہیں، اٹھا اور اٹھ کر ایک خیمے کی چھاؤں میں آ کر بیٹھ گیا. ظلم بھی اپنے کمال پر، صبر بھی اپنے کمال پر. سید الصابرین ہے نا، صبر کی کمال ہے، صبر اپنے کمال پر. آ کے بیٹھ گیا میرا مولا ایک خیمے کی چھاؤں میں. اس خیمے کے اندر فوج یزید کا ایک سردار تھا. جب اس کے کانوں میں زنجیروں کی جھنکار کی آواز آئی تو اس نے اپنے سپاہی کو بلایا، غلام کو بلایا اور کہا یہ جھنکار کیسی؟ کہا امیر وہ جو قیدی ہے اس کا جسم جل رہا ہے، وہ دھوپ سے اڑ کر چھاؤں میں آ کے بیٹھ گیا ہے. کہا اسے حکم دو کہ پھر دھوپ میں جا کر بیٹھے. غلام آیا، کہا سردار راضی نہیں ہے، تم پھر دھوپ میں جا کر بیٹھ جاؤ. میرے مولانا نے سر کو بلند کیا اور کہا اپنے سردار سے جا کر کہہ دے کہ میں خیمے میں داخل تو نہیں ہو رہا، میری بیڑیاں ٹھنڈی ہو جائیں تو میں پھر بھی دھوپ میں چلا جاؤں گا. بس یہ سننا تھا کہ سردار تازیانہ لیا ہوا دھوپ میں نکلا اور اس نے تازیانہ بلند کیا سید سجاد پر. بیویاں دور سے دیکھ رہی تھیں. پکارا شہزادی زینب نے کہ بیٹے میرے قریب آ جاؤ. سجاد قریب آئے، درمیان میں بیویوں نے انہیں بٹھایا اور سایہ کیے ہوئے شام تک کھڑی رہی. یہ ہے کمال ظلم. خدا آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے. میں ممبر چھوڑ رہا ہوں. یہ ہے کمال ظلم. اور اب شام ہو رہی ہے، شہر کا دروازہ کھولا، شہر کے لوگ پانی کے مشکیزیں لیے دروازے سے باہر نکلے. وہ بچی جو کربلا سے پیاسی تھی وہ اب تک پیاسی ہے. ایک مرتبہ شمر نے مشکیزہ بھرداروں کو حکم دیا کہ پانی پلاتے ہوئے چلو، اور ایک مشکیزہ اس نے خود اٹھایا اور جو بڑے بڑے سردار تھے انہیں پانی پلاتا ہوا چلا. شمر بچی نے یہ منظر دیکھا، پھر اپنی پھوپھی کو دیکھا اور کہا پھوپھی اماں اجازت ہے کہ میں شمر سے جا کر پانی مانگ لوں؟ کہا بیٹی اگر وہ دے دے، مقتل کے جملے، بیٹی اگر وہ دے دے تو جا کے مانگ لے. بچی آئی، آنے کے بعد اس نے شمر سے کوئی مطالبہ نہیں کیا، کھڑی رہی
بس وہ کھڑی رہی, چھوٹی بچی ہے نا, بس وہی کیا جو اصغر نے کیا تھا, اپنی سوکھی زبان نکال کر دکھلا دی. مقدر کے جملہ, بچی نے اپنی زبان نکالی, شمر کو دکھلا دی. شمر نے سکینہ کو دیکھا, پانی دیا نہیں. بچی سمجھی کہ جب یہ اپنی فوج کو پلا لے گا تو پھر مجھے پلائے گا. سنو کہ رونے والوں, بچی سمجھی کہ جب یہ اپنی فوج کو پلا لے گا تو پھر مجھے پلائے گا. شمر پانی پلاتا ہوا چلا, بچی پیچھے پیچھے چلی. ایک منزل پر جب ساری فوج نے پانی پی لیا تو بچی کو اطمینان ہوا کہ یہ بچا ہوا پانی میرے حصے میں آئے گا. ایک بار شمر نے سکینہ کی صورت دیکھی اور بچا ہوا پانی زمین پر بہا دیا. پانی کا بہنا تھا کہ بچی پورے قد سے زمین پر گری, اپنا رخسارہ پانی پہ رکھ دیا. شمر نے تازیانہ اٹھایا. تازیانے کا اٹھنا تھا کہ بچی گھبرا کر اٹھی اور ایک سر کو مخاطب کر کے کہا, چچا عباس, چچا عباس, اگر آپ زندہ ہوتے تو کوئی سکینہ پر تازیانہ نہیں اٹھا سکتا.